حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو حاجی کہلوایا جاتا ہے نا، حاجی صاحب. اس کو اگر ریاکاری کے طور پر اگر کوئی استعمال کرے یا دکھاوے کے طور پر، اس سلسلے میں بتائیے گا یہ فرض ہے حج کرنے کے بعد حاجی کہلوانا؟ یہ جو ہے نا ریاکاری کے طور پر ہو پھر بھی بربادی ہے، ریاکاری کے طور پر نہ ہو تو پھر بھی کوئی محمود اور قابل ستائش طریقہ نہیں ہے. اچھا. نماز، توحید باری تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، ان کے بعد کون سا عمل سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے؟ وہ نماز ہے. نماز ہے سب سے پہلے. نماز سب سے اہم ہے اعمال میں، اور ایسا عمل ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اعمال میں سے کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نماز کے ترک کو پھر ہم کہتے تھے یہ کفر، اس بندے نے کفر کیا. اچھا، ہم الحمدللہ بہت سے مسلمان بھائی روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں. تو اب ان کو نمازی نہیں کہتے، اور نہ وہ اپنے نام کے ساتھ مصلی یا نمازی لکھواتا ہے. لیکن اب یہ اس نے حج کیا ہے، بہت بڑا عمل کیا ہے، یقیناً بڑا عمل کیا ہے، لیکن اب اس اپنے نام کے ساتھ یہ حاجی لکھواتا ہے. یہ بالکل نادرست طریقہ ہے، اور یہ ایک ریاکاری کی طرف تو یہ بات جاتی ہی ہے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے حج کیا ہے تو اب نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک لطیفہ بنا ہے، کسی کا قرضہ تھا، یعنی دکاندار کا قرضہ تھا، ادار سودا لے رہا تھا. تو یہ حج سے واپس آنے کے بعد نا اس کے پاس گیا، اس نے کہا وہ کھاتہ نکالو. کھاتا نکالا، دکاندار خوش ہو گیا کہ اب حاجی صاحب حج سے آ گئے ہیں، ماشاءاللہ تبدیلی آئی ہے اور اب سارے پیسے دیں گے، کافی مہینوں کا ادھار ہے. تو اس نے کھاتا نکال کے اس نے کہا میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو، اور کھاتا واپس بند کر دو. حاجی یعنی مثبت تبدیلی لانی چاہیے، مثبت تبدیلی لانی چاہیے. یہ نام حاجی اور صائم اور نمازی اور اسی طرح کے اعمال، مزکی، زکوٰۃ دینے والا، یہ نہیں ہے. صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، تابعین ایسے نہیں کرتے تھے. کبھی آپ نے سنا ہے، یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے یہ جو اپنے محدثین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، آپ نے کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی نے لکھا ہو کہ الحاج امام ابو حنیفہ، الحاج امام مالک، یا صحابہ الحاج عمر بن الخطاب کئی حج کیے ماشاءاللہ؟ بالکل نہیں. یہ بعد کے ادوار میں نا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اگر اس کو کوئی کار ثواب سمجھتا ہے تو یقیناً یہ پھر بدعت ہے.